صفحہ نمبر 25۔ آیت نمبر ہے 158۔ آیت نمبر ہے 158۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو نازل فرما کر ہر بات کو لوگوں کے سامنے کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اب جو لوگ ایمان نہیں لا رہے وہ اس بات کے منتظر ہیں یا تو اللہ کے فرشتے ان کے پاس آئیں، یا توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ان کے پاس آئیں، اور یا اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں ان کے پاس آئیں۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو چل کر کسی کے پاس آتے نہیں، وہ سراپا نور ہے، نہ کسی کی مجال کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو کسی کے پاس آنے سے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب آتے ہیں جناب وہ پھر اس انسان کو ساتھ لے کر ہی جاتے ہیں، موت کے ہی فرشتے آتے ہیں۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ موت کے آثار شروع ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایمان اور توبہ کی بات قبول نہیں فرماتے۔ اصول ہے، چونکہ اصل ایمان ہے ایمان بالغیب۔ بھائی اصل ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کا نظام، وہی اصل نظام ہے، یہ تو دنیا کا مادی نظام ہے، یہ تو بہت بودھا اور عارضی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ساری حقیقتیں پردے میں چھپا رکھی ہیں۔ ایمان لانا اسی وقت تک معتبر ہے جب تک غیب کا پردہ نہ اٹھ جائے۔ اس لیے اللہ کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی بعض آیات ہیں، وہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ان کے آنے سے پہلے بھی کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بیان کی ہیں۔
اور فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیں گے، اور ان کے آنے کے بعد کسی کی توبہ بلکہ کسی کا نیک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ ان میں سے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا ہے، دجال کا آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، اور زمین پر 3 جگہ، ایک مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ عرب میں، بہت بڑا خطہ، کوئی چھوٹی جگہ نہیں، بڑے علاقے کے علاقے زمین میں دھس جائیں گے، اور زمین پر ایک دھواں اٹھے گا جو پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور عدن، یمن کا ایک علاقہ ہے، عدن سے ایک آگ نکلے گی جو دنیا کی سب سے لمبی چوڑی آگ ہوگی۔ یاجوج ماجوج ہیں، تو یہ قیامت کی بڑی 10 نشانی ہے۔ اب حاصل اس آیت کا یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے اوپر ہر بات واضح کر دی ہے قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہم نے تمہیں عقل اور شعور دیا ہے اس کے ذریعے۔ اب جو مسلمان چاہے اپنے شعور کو، اپنی عقل کو، اپنے دین کے فہم کو، قرآن کریم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مد نظر رکھ کر اچھا عمل کرے، برے عمل سے بچے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے پاس آئیں، ایسا نہیں، اللہ کے فرشتے خود آئیں۔ میں کل ایک صاحب کی وہ انگلش میں تقریر ہے، اس کا کچھ اردو مطلب میں سمجھ سکا ہوں، چونکہ میں تو انگلش سے واقف نہیں۔ امریکہ میں ایک پروفیسر ہے، ان کو یہ غلط فہمی پیش آئی، یہ غلطی لگی، ان کے والد ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہوئے۔ ان کو غلطی یہ لگی کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے تو میرے والد کو اس تکلیف سے کیوں نہیں نکالتے۔ یہ غلطی لگی ان کو کہ اللہ تعالیٰ کو آ کر میرے والد کی تکلیف کو، قرآن یہی آیت، او یأتی ربک، تیرا رب آئے۔ اس شخص نے پھر یہ دیکھا کہ یار زمین پر ظلم بہت زیادہ ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ جب زمین پر اتنا ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اتر کر نیچے آنا چاہیے اور انسانوں کو ظلم سے روکنا چاہیے۔ یہ اشکال اتنی شدت کے ساتھ اس کو پیش آیا کہ آہستہ آہستہ وہ دہریہ بن گیا، منکر خدا بن گیا، اور اب بھی وہ حیات ہے، تقریباً اس کی کوئی 55 کوئی 60 سال کی قریب عمر ہے اس کی۔ 20 سال اس نے، بھائی اپنی زندگی کا کتنا عرصہ؟ 20 سال انکار خدا پر لگائے کہ کوئی خدا نہیں، اگر خدا ہے تو وہ آسمان پر کیا کر رہا ہے، نیچے کیوں نہیں آتا؟ زمین پر انسان نے فساد مچا رکھا ہے۔ 20 سال کے بعد اس کو قرآن کریم کا ایک انگلش ترجمہ ہاتھ لگ گیا، قرآن کریم کا ایک انگلش ترجمہ ہاتھ لگ گیا۔ اس کا مطالعہ شروع کیا اس نے، پھر اس نے قرآن کی انگلش میں اور تفسیریں، ترجمے تلاش کیے، اور جب اس نے 2-3 سال مسلسل قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو پھر قرآن کریم نے اس اشکال کا جواب دیا۔ دیکھو بھائی میری بات سننا، میں اس آیت کا مطلب بیان کر رہا ہوں نا، چونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں ماحول میں پیدا ہوئے، ہمیں یہ ٹھوکر لگی نہیں، اس لیے ہمیں اس آیت کی تشریح کا وہ قدر نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اب یہاں قرآن اسی کو حل کر رہا ہے کہ تمہارا اللہ خود کیوں نہیں آتا؟
جب اس نے قرآن کریم کو تفصیل سے پڑھا تو اس کا اشکال حل ہوا کہ اللہ خود کبھی بھی نیچے نہیں آئے گا. اللہ تعالی اس زمین پر اصلاح کا طریقہ اللہ کا کیا ہے، قرآن سے وہ سمجھا. 2-3 سال مسلسل مطالعہ کر کے صرف یہی نہیں کہ سابقہ اللہ کی توہین سے توبہ کی، اور وہ جو منکرین خدا کی ٹیم میں داخل ہو گیا تھا اس سے بھی واپس آیا، اسلام قبول کیا، اور اس وقت وہ امریکی ایک ریاست میں سب سے بڑا داعی اسلام ہے. میں کل ان کا انگلش میں ایک خطاب سن رہا تھا، ساتھ اردو ترجمہ تھا. میں تو اردو ترجمہ سے ان کی کچھ باتیں سنی. وہ یہ بتا رہے تھے کہ قرآن کے مطالعہ نے مجھے کیا سمجھایا، اور اس میں بڑی اس نے عجیب باتیں کی. اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں، ہم قرآن پر اس درجے پر غور نہیں کرتے چونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں باہر سے جو چیز جس طرح دیکھی جا سکتی ہے اندر سے دیکھی نہیں جا سکتی. اس نے پھر حیران کن اس کے انکشافات ہیں کہ اس کتاب نے پھر مجھے کیا سبق سکھایا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی حاضر ڈیوٹی ایک امریکی ریاست کے بہت بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، لیکن داعی اسلام بھی ہیں. پتہ نہیں کتنے 100 لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. قرآن پر بڑا عبور ہے، قرآن پر کیا ہے، بڑا عبور ہے. تو قرآن کی یہی بات، لوگ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس آئیں، یا اللہ کے فرشتے آئیں، یا اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں آئیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تینوں میں سے کوئی بھی تمہارے پاس آ گیا تو ہم پھر تمہارے ایمان کو قبول نہیں کریں. ہمارا قانون اس زمین پر یہ ہے، ہم نے وحی اتار دی ہے، قرآن بھیج دیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات تم تک پہنچ چکی ہیں. ہم نے عقل اور شعور اور ادراک دیا ہے، اس کو استعمال کر کے تم غلط صحیح کا فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قانون ہی اس زمین کا یہ بنا دیا ہے، لہٰذا اب اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے انہی راستوں سے پہنچے گا. اس لیے قرآن نے یہاں ذرا دیکھیے کیا فرمایا، هل ينظرون، یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں ان تأتیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آئیں. بھائی ان کے پاس کون آئے؟ فرشتے آئیں. او یأتی ربک، یا تیرا رب خود آئے ان کے پاس. میں ابھی بتا چکا ہوں اس پروفیسر کو سب سے بڑا اشکال کیا تھا کہ رب خود کیوں؟ اس کے الفاظ تھے. وہ دینی لوگوں سے بحث کرتا تھا کہ وہ خدا اوپر کیا کر رہا ہے، اس کو چاہیے زمین پر اترے. یہی بات قرآن نے پہلے کہہ دی. میں اس بات پر حیران ہوں بھائی، اور یہی بات اس کے اللہ کے کتاب ہونے کے لیے کافی ہے. صدیوں بعد کسی کو اشکال پیش آتا ہے، جس زمانے میں جو اشکال پیش آتا ہے قرآن اس کے مطابق اپنے اندر سے علمی مواد نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے. یہ اس قرآن کا عجیب معجزہ ہے. اسلام کے پہلے 1000 سال میں کسی کو کوئی اشکال پیش نہیں آیا تو اس آیت نے اپنے اندر چھپی دلیل کو بھی نکال کر نہیں دیا. پرانا ذخیرہ سارا تلاش کر لو، نہیں ہے. 1000 سال کے بعد انسانوں کو ایک اشکال پیش آیا، قرآن نے پھر اپنے بند خزانے کھولے، اس آیت کے اندر سے وہ آیتیں نکال کر سامنے رکھ دی. او یأتی ربک، یا تیرا رب آئے. تیسری شکل، او یأتی بعض آیات ربک، یا آئیں تیرے رب کی بعض آیات. حضور کے زمانے کے کافروں نے بھی یہ کہا، اور موجودہ زمانے کے کافر بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ، میں نے خود ایسے شخص کو میں ملا ہوں، اب پتہ نہیں وہ حیات ہے یا نہیں، بدترین دہریہ، منکرین خدا.
وہ دہریت پر، خدا کے انکار پر ایسی ایسی بکواس کرتا تھا. اس کو بھی یہی اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آ کے ایسا کیوں نہیں کرتے. اب اس کا ایک اشکال سناؤں آپ کو، بھائی توجہ ہے. ہمارے سامنے اس نے کہا کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ اسلام نہ پھیلے. تو بناؤز باللہ. وہ کیسے؟ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر جیسا ہیرو خود مروا دیا. حضرت عمر کو 10 سال دیے، مزید حضرت عمر کو 35-40 سال دیے ہوتے تو دنیا کے حالات بدل جاتے. اللہ تعالیٰ نے عمر جیسا بندہ خود مروا دیا تاکہ زمین پر. یہ تو میں نے خود ان کے کانوں سے سنی ہوئی یہ بات، یہ خود ان کے کانوں سے سنی ہوئی ہے یہ بات. اس وقت پرانی بات ہے، آج سے کوئی تقریباً 24-25 سال پہلے. مجھے اس وقت طالب علم تھے، ہمارے یہاں وہ مہمان بن کر آئے تھے، تو ہم اس سارے بھائی اس طرح بیٹھے تھے. مجھے اور تو کوئی دلیل سوجی نہیں، جو اس وقت میرا شعور تھا میں نے اس کے مطابق دلیل دے دی ان کو. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جناب آپ یہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں زمین پر یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر کیوں نہیں آتے؟ آپ کو یہ اشکال اپنے کھانے کے بارے میں کیوں پیش نہیں آتا؟ کھانا آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے جب تک میرا اللہ مجھے نیچے آ کے روٹی پکا کے نہیں دے گا میں نہیں کھاؤں گا. بھائی میں نے غلط تو نہیں کہا؟ میں نے ان سے کہا، میری عمر چھوٹی تھی، وہ بڑی عمر میں تھے. جتنی میری سمجھ تھی، میں نے اس وقت تقریباً 26 سال ہو رہے ہیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جناب آپ یہ روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ فلاں جگہ ملازم ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی روزی روٹی کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کمانا اور کاروبار کیوں نہیں چھوڑ دیتے اور اللہ کو کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے روٹی پکا کے میرے سامنے رکھ میں کھاؤں؟ آپ روٹی کے معاملے میں تو سمجھتے ہیں کہ روٹی کے تعلق تدبیر سے ہے، میں کچھ کروں گا تو روٹی مجھ تک آئے گی. تو جناب زمین پہ جو فساد جو کچھ ہو رہا ہے اللہ خود کبھی تشریف نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے برائی سے بچنے اور مٹانے کے طریقے زمین پر اتار کے تمہیں کہہ دیا ہے کہ جناب تم نے خود سے برائی کا اس طرح مقابلہ کرنا ہے. اس لیے فرمایا یوم یاتی، لوگوں پھر سن لو، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی تیرے رب کی بعض آیات آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. میں اسی پارے میں سورہ انعام میں بھائی آپ کو بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہم مسلمان ہو کر جو کچھ مان رہے ہیں دنیا میں، قیامت والے دن سارے کافر ان ساری باتوں کو مانیں گے، اس کے اچھے طریقے سے مانیں گے. پھر سننا ذرا، جتنا ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، قیامت والے دن کافر ہم سے زیادہ مضبوطی سے ایمان لائیں گے. کس پر؟ اللہ پر. لیکن اس وقت کافروں کا اللہ پر ایمان لانا، سورہ مدثر میں کیا ہے؟ حتی یأتیک الیقین. وہاں کافر کہیں گے اے اللہ ہمیں یقین حاصل ہو گیا. ایک جگہ ہے انا موقنون. وہاں جو مسلمان یہاں مان رہا ہے، مرنے کے بعد کافر یہ ساری باتیں مانے گا، اس سے زیادہ اعلیٰ طریقے سے مانے گا، اس سے زیادہ پختگی کے ساتھ مانے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بھائی ان کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے، چونکہ جس وقت اللہ کا نظام ہے غیب کا پردہ اٹھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ، یہ میں نے بڑی مرتبہ حوالہ دیا ہے، آخری وقت میں تو 11ویں پارے میں قرآن بیان کر رہا ہے فرعون بھی کیا لایا تھا، آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. بار بار کہا، بار بار فرعون نے جاتے جاتے کہا. جب دیکھا نا کہ اب غرق ہو رہا ہوں، فرشتے دائیں بائیں آ گئے، میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل لاتے ہیں. فرشتوں نے، حضرت جبریل نے کہا الآن، تجھے اب سمجھ آئی ہے، وقد عصیت، اس سے پہلے تو ڈٹا رہا انکار پہ، تجھے اب سمجھ آئی ہے، اب تیرا ایمان لانا کوئی معتبر نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن
آئے گی تیرے رب کی بعض آیات، لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث میں ہے جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا تو اس دن لوگ گھوڑے کے سر کے برابر سونا صدقہ کریں گے۔ بھائی کتنا گھوڑے کے، لیکن ان کا یہ صدقہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ لوگ بہت کچھ کریں گے اس وقت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب تمہارا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ لم تکن، بلکہ اگلی بات آپ سے عرض کروں، جس وقت مسلمان کو یہ لگے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی بہترین صدقہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بہترین صدقہ وہ ہے جس وقت تو اس امید میں ہو کہ میری مالی وسعت بڑھے، پیسے کی تجھے ضرورت ہو اور تو مالدار بننے کے چکروں میں ہو، تیری حاجتیں اور ضرورتیں دائیں بائیں تجھے کھینچ رہی ہوں، فرمایا کہ اس صورتحال میں صدقہ کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور بدترین صدقہ حدیث میں پتہ کس کو کہا گیا؟ سب سے کم درجے کا، کہ جب انسان مر رہا ہو، پتہ ہے کہ اب یہ 2-4 دن کے بعد یہ سارا مال میرے ہاتھ سے نکل جانا، پھر کہے فلاں اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ حدیث میں اس کو سب سے بدترین صدقہ قرار دیا گیا ہے، چونکہ پتہ ہے اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، 2-4 دن کے بعد ویسے ہی میرے ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو بھائیو یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو۔ لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، وہ شخص جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا اس کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس سے پہلے کسی نے اپنے ایمان میں کوئی خیر نہ کمائی ہوگی تو اس کو بھی اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آگے فرمایا قل، آپ لوگوں سے کہیے انتظروا، تم بھی انتظار کرتے رہو، انا منتظرون، میں بھی منتظر ہوں، یہ باتیں تمہیں آہستہ آہستہ خود سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی